بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر واشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں، ملک، وطن، گھر، صحت، یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں امن و اطمینان کے ساتھ ہے، معافن فی جسدہ، اور اس کے جسم کے اندر صحت ہے، تندرستی ہے، وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس دن کا راشن پانی اس کے پاس ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا کہ دنیا اپنے ساری کے ساری نعمتوں کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے آئی ہے۔ یعنی گھر کا ہونا، وطن کا ہونا، اور جسم کے اندر صحت کا ہونا، اور پھر روٹی رزق وغیرہ کا ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کتنا بھی اس کا شکر ادا کرے کم ہی ہے۔ میرے محترم دوستو، انسان تو انسان، حیوان بھی جس سرزمین میں پیدا ہوتا ہے وہ اسے محبت ہو جاتی ہے، اور اس کی انسیت اس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ چرندے، پرندے، درندے، حتیٰ کہ چونٹی جیسی چھوٹی چیز بھی آپ لے لیجئے، ہر ایک کے دل میں اپنے مسکن، اپنے وطن سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ ہر جاندار صبح سویرے اٹھ کر اپنے روٹی روزی اور پانی کی تلاش میں سارا دن زمین میں گھوم پھر کر شام ڈھلتے ہی اپنے ٹھکانے پر واپس آ جاتے ہیں۔ ان بے عقل حیوانات کو کس نے یہ بتایا ہے کہ ان کا یہ گھر ہے، ان کے ماں باپ ہیں، ان کے اولاد ہے، ان کا کوئی خاندان ہے؟ اپنے گھر کے در و دیوار، زمین و ماحول سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی اس سے محبت اور الفت ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بیل بھینس جیسے جانوروں کو بھی چاہے آپ دن میں جہاں چاہیں لے کر جائیں، لیکن واپسی کا راستہ ان کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود بخود گھر واپس پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے چلنے میں وہ تیز رفتاری نہیں ہوتی، جب وہ گھر واپس ہوتے ہوئے جس طرح کے ساتھ خوشی کے ساتھ چلتے ہیں اور اپنے قدم زیادہ ڈالتے ہیں تاکہ جلد گھر پہنچ سکیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے جانوروں تک میں بھی اللہ رب العالمین نے رکھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے جب بھی دعا مانگی تو اپنے وطن کے لیے انہوں نے دعا مانگی، اپنے اولاد کے لیے انہوں نے دعا مانگی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے، کیونکہ زندگی اسی وقت ہوتی ہے جب امن ہوتا ہے۔ جب کسی ملک سے امن ختم ہو جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، دیکھ لیجئے آج عراق کا،
دیکھ لیجئے آج سیریا کا، دیکھ لیجئے آج فلسطین کا، اور ایسے لوگ جن کے پاس، جن سے امن غارت ہو چکا ہے، کیا ان کا عالم یہ ہے کہ رات کے 12 بجے بھی اپنے گھروں کو تالا لگا کر وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت خانہ کعبہ کو لا کر خانہ کعبہ میں اور سرزمین مکہ میں اپنے آل اولاد کو چھوڑا اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا، تو انہوں نے دعا کیا کہ ربی جل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں جتنے بھی لوگ ہوں گے جو ان میں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، تو ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے امن کی دعا کیا۔ اور میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آپ نے اپنے شہر مکہ کے لیے بھی آپ نے دعائیں مانگی اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں، ان جگہوں کی قسم کھائی ہے، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، یعنی اس جگہ کی جہاں یہ زیادہ سے زیادہ ان کی پیداوار ہوتی ہے، یعنی فلسطین کے اور بیت المقدس کی سرزمین، وطور سینین اور طور سینا کی، جہاں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ امن والے شہر کی، یعنی مکہ مکرمہ، جہاں کے میرے اور آپ کے آقا سید المرسلین، شفیع المذنبین، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور جہاں کہ اللہ رب العالمین نے خلعت نبوت سے آپ کو نوازا۔ اور پھر خود اللہ رب العالمین نے شہر مکہ کی قسم کھائی، کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے کھاتا ہوں کہ آپ اس شہر مکہ میں رہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ علیہ السلام ڈر گئے، اور اپنی اس گھبراہٹ کا حضرت خدیجہ سے آپ نے تذکرہ کیا، کاللہ واللہ لقد خشیت علی نفسی، اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جان چلی جائے گی۔ تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو ہمت دلاتے ہوئے کہا، کاللہ واللہ لا یضیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع و برباد نہیں کرے گا، انک لا تصل الرحمہ، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدومہ، اپنی کمائی غریبوں پر لوٹاتے ہیں، اور تقری الضیفہ، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور وتصدق الحدیث، سچی بات کہتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق مصیبتوں پر آپ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو برباد نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی، جو کہ انہی کے چچیرے بھائی تھے، اور زمانے جاہلیت میں ہی وہ نصرانی ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت سنی تو کہا کاللہ ھذا الناموس الذی جاء الی موسیٰ علیہ السلام، یہ وہی روح القدس ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا جایا کرتے تھے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ کاش اس وقت میں جوان ہوتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکالے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ یہ لوگ جو کہ مجھے صادق و امین کہتے ہیں، کیا یہ لوگ مجھے مکے سے باہر نکالیں گے؟ اہم مخرجیہ، کیا مجھے مکے سے یہ لوگ باہر نکالیں گے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ شہر سے نکالے جانا، ملک سے دربدر کرنا، اور پھر اپنے ملک کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، یہ انسان پر سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ تو چنانچہ عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مقام حضورہ میں
میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس رات آپ ہجرت فرما رہے تھے، آپ علیہ السلام مکے کی طرف بار بار دیکھتے تھے اور کہتے تھے یا مکۃ انت احب البلاد الی اللہ تبارک و تعالی و الی ولئن لم اخرجنی قومکی لم اخرجنکی، کہ اے مکہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پیارا ہے، مجھے بھی بہت زیادہ چہیتا ہے، لیکن کیا کروں کہ تیرے رہنے والوں نے مجھے بسنے نہیں دیا، تیرے بسنے والوں نے مجھے رہنے نہیں دیا۔ ثم فاضت عینا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور آپ علیہ السلام مکے کو بار بار دیکھتے تھے اور اس کی الوداع کے موقع پر کہتے تھے ما اطیبکی من بلد، کیا بہترین تو شہر ہے، وحبکی الیہ، اور تو کتنا مجھ سے میرے پاس محبوب ہے، لولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرک، کہ اگر تیری قوم مجھے نہ نکالی ہوتی تو میں تجھے چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں رہنے کا تصور تک بھی میں نہیں کر سکتا تھا۔ میرے محترم دوستو، ہجرت کی اسی وجہ سے فضیلت ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے اپنے ملکوں سے نکالے جاتے ہیں اور ان کو کیا کیا پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں اور کیسے کیسے ان کو حالتوں سے گزرنا پڑتا ہے، یہ وہی لوگ جانتے ہیں جن کے پاس آج کوئی وطن نہیں۔ فلسطینیوں سے پوچھ لیجئے، برما کے مہاجر مسلمانوں سے پوچھ لیجئے، جو کہ حتیٰ کہ مسلمان ملکوں میں بھی جاتے ہیں تو ان کو وہاں سے باہر بھگا دیا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اور اسلام نے وطن کی حفاظت کے لیے لڑنے کو بھی جہاد قرار دیا کہ آدمی اپنے ملک کا، اپنے وطن کا دفاع کرے، اور اللہ رب العالمین نے جہاد جن چیزوں کے لیے فرض کیا ہے ان میں سے ایک وطن کی حفاظت بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ ان لوگوں کو جن کے اوپر ظلم کیا گیا اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے وہ لڑ سکتے ہیں۔ الذین اخرجوا من دیارہم، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ زبردستی ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کے وطنوں سے نکالا گیا، الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا گناہ صرف یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ، اس وجہ سے ان کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جہاد کو فرض کیا، کہا کہ ان لوگوں نے تم کو اپنے ملک سے نکالا ہے تو پھر ان کو بھی تم ان کے ملکوں سے نکال باہر کرو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکے میں ایمان لانے کے بعد اگرچہ کہ ان پر بڑی مصیبتیں آئیں، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تکلیفیں دی گئی، گرم چٹانوں پر ان کو لٹا دیا جاتا اور ان کے گردن میں رسی ڈال کر ان کو بھیچا جاتا، اور بڑی سخت ان کو تکلیفیں دی گئی ایمان کی وجہ سے۔ مکے سے اگرچہ کہ یہ کڑوی یادیں تھیں، لیکن پھر بھی مدینہ پہنچنے کے بعد وہ مکے کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے اور کہتے الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد حولی اسقروا وجلیل، کہ اے کاش کیا میں مکے میں ایک رات گزارنے کا مجھے موقع مل سکتا ہے، کہ یہ یعنی ایسی وادی میں جس کے اطراف اسقر اور جلیل کی گھاسیں ہو، یعنی مکے کے پہاڑوں میں یہ گھاسیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ وَهَلْ أَرَدْنَا يَوْمًا مِيَاهَا مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُؤُنَّ لِي شَامَةٌ وَطُفَيْلُ، کیا میں مجنہ کے پانی کے پاس بھی کبھی آ سکتا ہوں؟ ایک چشمہ تھا جہاں سے کہ مکے کے لوگ پانی بھرتے تھے، تو کہا کہ کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہاں پر میں مجنہ کے اس چشمے کے پاس اس سے میں پانی پیوں گا؟ کیا شامہ اور طفیل جو کہ مکے کے پہاڑ ہیں کیا یہ مجھ پر ظاہر ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مکہ کی یہ محبت دیکھی کہ مدینہ آنے کے بعد، حالانکہ
مکے میں جو اذیتیں ملتی تھیں مدینے میں ایسی بالکل نہیں تھی، لیکن یہ کہ چونکہ وہ وطن تھا جس میں کہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزرا تھا، تو اس کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا لمکہ او اشد منہا، کہ یا اللہ جیسا مکہ ہم کو پیارا تھا اسی طرح یا اس سے کہیں زیادہ مدینہ تو ہم کو پیارا بنا دے۔ وصححھا لنا، یا اللہ اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے صحت مند بنا۔ وانقل ہماھا الی الجحفہ، اور اس میں جو گرمی ہے اس کو تو جحفہ کی طرف منتقل کر دے۔ وہ بارک فی سعیھا و مدھا، یا اللہ اس مدینہ کے سا میں اور مد میں تو برکت عطا فرما۔ میرے محترم دوستو، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ مسلمانوں کو مدینہ بھی پیارا ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اذا قدم من سفر فنظر الى جدران المدینۃ اوضع راحلتہ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے آتے مدینہ کے در و دیوار آپ کو نظر آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو اس کی اور تیز رفتاری کے ساتھ دوڑاتے، اور جب اگر آپ کا جانور سست رفتاری سے چلتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو زیادہ حرکت دیتے تاکہ جلد مدینہ پہنچ جائیں اس کی محبت کی وجہ سے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حتیٰ کہ جب آپ احد پہاڑ کو دیکھتے فرماتے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو کہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی انسان صرف وہ وطن ہی نہیں بلکہ اس وطن کی مٹی، وہاں کے کھیت کھلیان، وہاں کے راستے، وہاں کے گھر اور وہاں کی آبادیاں بھی انسان کو پہچانتی ہیں۔ اس کی یہ خوشبو، ان کی محبت کی خوشبو اس کے دل میں بسی ہوئی رہتی ہے، اور اس کی محبت ان چیزوں میں بھی حتیٰ کہ جانور بھی پہچانتے۔ اگر آپ جانوروں کو کچھ چارہ پانی ڈالتے ہیں، اگر 2-4 دن آپ نہ نظر آئیں تو وہ نروس ہو جاتے۔ میرے محترم دوستو، یہ جو ملک کویت ہے جس کی کہ عید الوطنی کل اور پرسوں، کل عید الوطنی اور پرسوں عید التحریر ہے، منائی جائے گی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ملک 19 جون 1962 کو 1962 کو یہ برطانیہ سے آزاد ہوا تھا، لیکن اس کی مکمل آزادی 25 فروری 1965 کو ہوئی۔ یہ ملک کویت آزاد ہوا، اور اس کے پہلے امیر سماحت الامیر شیخ عبداللہ سالم الصباح رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے اس کے پہلے آزاد امیر کے نام سے انہوں نے حلف لیا، اور اس کے بعد سے یہ مبارک یہ ملک ماشاءاللہ اگرچہ کہ دیکھنے میں اس کا حجم چھوٹا ہے، لیکن اس سے مسلمانوں کا اقتصادی حالت میں، اس کو مسلمانوں کے معاشی حالت کو امپروو کرنے میں اس ملک کے عظیم الشان کارنامے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس ملک کو اور اس ملک کی آبادی کو، یہاں کے حکام کو اور یہاں کے قوم کو اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، ان کو محفوظ فرمائے۔ میرے محترم دوستو، یہاں اس مبارک ملک کی وجہ سے ساری دنیا میں لاکھوں مسجدیں بنائی گئی، لاکھوں غریبوں یتیموں کی مدد کی جاتی ہے، بیواؤں کی مدد کی جاتی ہے، یتیموں کی مدد کی جاتی ہے، اور لاکھوں ہزاروں شفاخانے بنائے گئے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے یہ کویت کے خیر خیرات اور یہاں کے خیرات کی وجہ سے الحمدللہ آج بھی ہم اگرچہ کہ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں لیکن کویت کو بھی اپنے ملک سے زیادہ ہم اہم مانتے ہیں، اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اور یہاں کے رہنے والوں کے حق میں ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ملک کو آباد رکھے، شاداب رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے امن و آشتی کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے حکام کی اور عوام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہر آفت، تکلیف، مصیبت، بیماری سے اللہ تعالیٰ اس ملک کی اور باقی تمام اسلامی ممالک کی اور تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔